بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 8 جولائی ہے، سال 2022۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان ایک مرتبہ پھر چکوال عدالت سے بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ سرکاری وکیل مکمل طور پر ڈھیر ہو گیا ہے۔ ایف آئی آر درج کروانے والے کا منہ کالا ہو گیا ہے۔ کمرہ عدالت کے اندر حامد میر کے کرتوت بھی کھول کر رکھ دیے گئے۔ جج صاحب نے کیا فیصلہ سنایا؟ عمران ریاض خان لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کیا وہ عید لاہور میں کریں گے؟ اور رات گئے سے لے کر صبح تک کچہری کے اندر پیشی تک کیا معاملات ہوتے رہے ہیں؟ اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران ریاض خان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ جس کا سرغنہ اور امام حامد میر ہے، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ وہ جس طریقے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور چند لوگ جو اس ٹولے کے ہلکی سی مذمت کرتے ہیں وہ بھی بڑی مشروط قسم کی مذمت کرتے ہیں، اور آج وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ عمران ریاض خان سے جیلسی ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو روزانہ 2-3 ملین لوگ جو ہے وہ فیس بک پر، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر سنتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے حامد میر اور پورے ٹولے کو جب کوئی نہ سن رہا ہو تو آپ ان کا اندازہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آزادی صحافت اور اس طرح کے یہ ٹائٹل اختیار کرنے والے یہ چہرے، یہ بھیانک کردار، یہ ہمیشہ قوم یاد رکھے گی۔ اب چونکہ 18 ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی گئی ہیں، سانگلہ ہل کے اندر بھی ایک وکیل صاحب کی غیرت جاگی ہے، انہوں نے بھی ایک ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ لیکن رات کو ایسے لگا تھا، میں نے ویڈیو کے اندر ذکر بھی کیا، جس طرح جو ان کے وکیل ہیں عمران ریاض کے میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے بتایا کہ رات کو کسی بھی وقت ان کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت تھانہ جو ڈڈیال ہے، کچھ لوگ اس کے سامنے رہے کہ کب ان کو نکالا جاتا ہے، اور آگے جو ہے وہ کچہری کے سامنے بھی لوگ موجود رہے تاکہ جب بھی عمران ریاض خان کو نکالا جائے، ہو سکتا ہے ان کے وکلاء کو نہ بتایا جائے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، ان کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، ان کے پاس ایک تکیہ ہے، گدا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رات کو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے کوئی ان سے تفتیش جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اب آج جو ہے صبح جب 7 بجے لوگ پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھا گیا کہ جناب پورا جو ایریا ہے، چونکہ سرکاری طور پر چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور اس کو گھیر لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، کچھ پریزن وین جو ہے وہ بھی وہاں پر لائی گئی ہے، ڈالے لائے گئے ہیں، پورا ماحول جیسے چکوال کے اندر کچہری روڈ پر ایک کرفیو لگ گیا ہے، وہ ماحول تھا کہ کوئی بڑا جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ آنے والا ہے اور بڑی سیکورٹی کے تھریٹ ہیں۔ لیکن عمران ریاض خان آیا، اور پھر کیا کیا گیا پوری کچہری کے اندر؟ وہ کہتے ہیں سنجیاں ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے، تو کوئی اور داخل نہ ہو، بس عمران ریاض کو پیش کیا جائے۔ چونکہ ڈیوٹی جج جو ہے وہ آج تھے محمد آصف صاحب، اور گزشتہ روز جو یاسر بلال صاحب ہیں جو اصل جج تھے جوڈیشل مجسٹریٹ، وہ چھٹی پر چلے گئے۔ تو ڈیوٹی جج محمد آصف صاحب نے آج ساری جو کاروائی ہے ان کے سامنے ہوئی ہے، جو دلائل دیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن صدر بار، سیکٹری بار، جو مقامی وکلاء ہیں وہ آئے، پولیس نے دروازہ نہیں کھولا، پھر زبردستی انہوں نے دروازہ کھولا، پھر بار روم کے اندر اکٹھ ہوا، اور مقامی جو وکلاء ہیں وہ بھی عمران ریاض خان کے حق میں آج عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اور کس طریقے سے ان کی کامیابی ہوئی ہے کہ آج بھی سرکاری وکیل مکمل طور پر ڈھیر ہوا ہے۔ جو مدعی مقدمہ کی وکالت کر رہے تھے، جو سرکار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بھونڈے قسم کے ایلیگیشن لگائے گئے، ویڈیو بھی چلائی گئی، لیکن ویڈیو کے اندر بھی نہ جنرل باجوہ کا ذکر تھا، نہ جنرل فیض حمید کا ذکر تھا، وہ بھی ڈالنے کی زبردستی اپنی وہ رپورٹ کے اندر سرکاری وکیل نے کوشش کی، لیکن وہ مکمل طور پر لاجواب ہوئے۔ تو عمران ریاض خان تو کامیاب ہو گئے ہیں، جو اس کے خلاف مقدمات بنائے گئے، جو اس پر الزامات لگائے گئے، وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ ججز کو بھی علم ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورا جو عدالتی نظام ہے، جو پولیس گردی ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک کوئی کسی نہ کسی جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے، کوئی ہدایات دے رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کے اپنے وکیل ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ نہ پوری معلومات دی جائے۔ بہرحال آج صبح بالآخر
وکلاء وہاں پر گئے. لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شخص ہے، مجھے کل چونکہ میں پوری معلومات اس حوالے سے آج اور کل لی، جس میں پتا چلا کہ یہ ایک نقشہ نویس ہے، اور نقشہ نویس جو ہے وہ بھی اس قسم کا ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پولیس اس سے نقشے بنواتی ہے، اس کے اندر کے جو لوگ ہیں، اور پھر وہاں بھی اس کی بڑی شہرت ہے. پھر یہاں ایف آئی آر کے اندر اوپر انہوں نے مقدمہ درج کروایا جہاں پر یہ سکلین صفدر صفدر حسین، پتہ ہے تلا گنگ روڈ، اور یہ آگے جو ہے وہ لکھتے ہیں ڈڈیال تحصیل و ضلع چکوال. نیچے جب یہ یہاں پر لکھتے ہیں محلہ بھٹیاں. اب ایک جو ہے وہ ان کا ایڈریس ایک تھانے کی حدود میں آتا ہے جو سٹی تھانہ ہے وہاں کی حدود کے اندر چکوال میں، اور ایک ڈڈیال تھانہ کی. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز جب جائی صاحب نے پوچھا بھائی وہ سٹی صدر جو تھانے والے ہیں بتائیں وہ کدھر ہے ملزم، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈڈیال تھانے کے اندر تھا. بہرحال اب جو آج دلائل ہوئے اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی عام جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ لے کر گئے ہیں. اب مجسٹریٹ راولپنڈی، اب جو دلیل ہے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، انہوں نے آج دلائل دی ہیں. آفتاب باجوہ صاحب سابق سیکٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ بھی کل اور آج دونوں دن موجود رہے ہیں. اور ملک فیاض ایڈوکیٹ صاحب بڑے زبردست ہمارے جونیئر وکیل ہیں، کولیگ ہیں ان کے، وہ بھی زبردست طریقے سے موجود رہے. اب یہاں پر جو دلائل دیے گئے اس کے اندر مجسٹریٹ راولپنڈی محمد پرویز خان، مجسٹریٹ اٹک یاسر تنویر، مجسٹریٹ چکوال یاسر بلال کے بعد چوتھی عدالت کے اندر آ چکے آئی جی پنجاب اور پنجاب حکومت کی بدنیتی کے ثبوت پیش کرنے تھے. یعنی کل اور جج تھا چکوال میں بھی، آج دوسرے جج کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے اس کیس کا پورا بیک گراؤنڈ رکھا کہ کس طرح مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر کاپی پیسٹ کر کے ایف آئی آر درج کی گئی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان گیدڑ اور چوہے کی طرح چھپ کر نہیں، مردوں کی طرح اسلام آباد کے اندر آ رہا تھا. جب پولیس نے گرفتار کیا عمران ریاض خان، انہوں نے کہا کہ آج تیسرے روز میں عمران ریاض خان جو ہے وہ ہم آپ کو قائل کر رہے ہیں، اور 5ویں جج کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چوہے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں لیکن جو جج عدالتانہ فیصلہ کرے گا اس کی نوکری کہیں نہیں جائے گی. جج کے اوپر اللہ ہے اور نیچے اپنے ضمیر کو دیکھ رہا ہے. وہ یہ ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ آپ پر دباؤ ہے، جو بھی چیزیں ہیں تو آپ نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، پولیس کی 10 گاڑیاں میرے ساتھ ٹریول کرتی ہیں، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. عمران ریاض خان نے بھی وہاں پر بات کی، جج صاحب میرا مدعی کہاں ہے؟ یہ آتے ہی انہوں نے پوچھا تھا. سپریم کورٹ بار کے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو سیکٹری سابق سیکٹری ہیں آفتاب باجوہ، انہوں نے زبردست فائٹ کی. انہوں نے کہا کچھ لوگ چوہے بن کر ڈکے چھپے وار کر رہے ہیں لیکن عمران ریاض خان شیر بن کر اوپن کورٹ میں کھڑا ہے. ڈکے چھپے مخالفت اور مداخلت کرنے والے بھی مرد بنے اور کھل کر سامنے آئے. عمران ریاض کے کیس میں پس پردہ کھیل نہ کھیلا جائے، یہ ان کے وکیل نے دلائل دی ہیں. مشکل وقت گزر جاتا ہے، آج نہیں تو کل ریلیف تو لے ہی لوں گا کیونکہ کیسز بوگس ہیں، لیکن رویے اور چہرے یاد رہتے ہیں. یاد رہے گا کہ کس جج نے عدالتانہ فیصلے کیے. یہ پوری جو سماعت ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ مختلف اضلاع میں درج کروائی گئی ہیں، یہ بوگس ہیں. اس طرح کا کوئی جملہ نہ کوئی غداری کی ہے. عمران ریاض کی کیا خدمات ہیں، وہ کس طرح جو شمالی علاقہ جات ہیں آپریشن کے دنوں کے اندر بھی وہ کوریج کرتے رہے ہیں، کس طرح افواج پاکستان جو ہے ان کی محبت اور پاکستان زندہ باد کے نعرے وہ آج بھی لگا رہے ہیں. ایف آئی آر پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ مدعی گندی ذہنیت کا مالک ہے. یہ بھی جو وکیل ہیں انہوں نے کہا، اور یہ دلائل وہ دیتے رہے. اور انہوں نے بتایا کہ میریٹ ہوٹل کے اندر پھر جو انہوں نے تقریر کی وہ چلائی گئی، اس کے اندر بھی جنرل باجوہ اور فیض حمید کا جو نام ہے وہ سرکاری وکیل نے اپنی رپورٹ میں دھکے سے داخل کیا ہوا تھا، اس کے اندر نام ہی نہیں تھے. تو یہ جو پوری 2.5 گھنٹے تقریباً یہ سماعت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مقامی وکلاء انہوں نے بھی دلائل دی اور مقامی جو رہنما ہے وکیل صاحب انہوں نے حامد میر جو ہے ان کی ایک ویڈیو کلپ چلایا ہے جس کے اندر حامد میر جو ہے وہ جنرل رانی اور بیڈ کے اندر گھسنے کی بات کر رہا ہے فوجیوں کے، اور اس طریقے سے للکار رہا ہے. تو انہوں نے جج کے سامنے یہ رکھا ہے، محمد آصف ڈیوٹی جج،
ان کے سامنے کہ جناب کیا کوئی ایک جملہ عمران ریاض کا اس سے سخت جو ہے وہ آپ سنا دیں؟ تو عمران ریاض خان نے کہا کہ میں سوال کروں گا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں، اور یہ جو اختلاف رائے ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بطور صحافی درخواست کرتا ہوں کہ میڈیا کو اندر آنے دیا جائے۔ پھر ان کو اندر آنے دیا گیا۔ ظاہر ہے عمران ریاض خان کی تقریر کے اندر پاک فوج کا لفظ تلاش کیا گیا، وہ بھی نہیں ملا، اور عمران ریاض کی پوری تقریر کے اندر جو ہے وہ پاک فوج اور جنرل باجوہ کے دونوں لفظ نہیں تھے۔ سرکاری وکیل بھری عدالت کے اندر آج لاجواب ہوا ہے، اور عمران ریاض خان جو غداری کے الزامات لگائے گئے بڑے بھونڈے، ان کے وکیل نے زبردست طریقے سے ان کا رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گرفتاری کے بعد سے اب تک کوئی ایک جملہ بھی تفتیشی حوالے سے نہیں کیا گیا، تفتیش کی ہی نہیں گئی، اور اس حوالے سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ میں نے تقریر پر بات نہیں کی گئی۔ اب اسی طرح یہ سارے چیزیں وہ بتایا گیا کہ سکرپٹ جو ہے وہ نون لیگ اور باقی جو مل رہے ہیں، اور چکوال کا مقامی وکلاء نے کہا کہ یہاں پر بڑی فوج کے جوان ہیں، بڑے عام علاقے ہیں، یہاں کے محب وطن لوگ جو ہے باقی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اور یہ ایک آدمی اٹھ کر آ گیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو صبح 5 بجے ڈوڈیال پولیس اسٹیشن جو ہے وہ سمجھے وہاں پر ایکٹیویٹی تھی کہ شاید کسی بھی وقت ان کو پیش کیا جائے، تو تقریباً 8 بجے 7:30 بجے ان کو لایا گیا، اور پھر 9 بجے کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اندر یہ کارروائی ہوئی۔ بالآخر جو معزز جج ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ان کو ریمانڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ جوڈیشل کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت باضابطہ طور پر دائر کر دی گئی ہے چکوال عدالت کے اندر، لیکن لاہور پولیس چونکہ باہر موجود تھی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاہور لے کر جانا ہے، وہاں بھی انہوں نے سفری جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ عدالت سے لیا ہے۔ لاہور وہ عمران ریاض خان کو لے کر چلے گئے ہیں۔ ظاہر ہے جوڈیشل پر یہاں پر جو ہوگی عدالت کے اندر، تو یقینی طور پر ان کی ضمانت یہاں پر منظور ہو جائے گی۔ لاہور ایک نئے مقدمے کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور وہ بتایا گیا ہے کہ کل عمران ریاض خان کو دن 12 بجے سے قبل لاہور میں متعلقہ ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں کیس گیا وہاں کرفیو لگایا گیا، میڈیا کو روکا گیا ہے، لیکن آج جو ہے یہاں پر یہ فیصلہ لاہور پولیس عمران ریاض خان کو چکوال سے لے کر لاہور روانہ ہوئی ہے۔ عدالت نے سفری ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ بھی اس وقت جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ اب لاہور کے اندر ظاہر ہے ان کی عید وہاں پر لگ رہا ہوگی، اور اس کے بعد یہ چھٹیاں بھی ہیں، یہاں لایا جائے گا، ان کی درخواست ضمانت منظور ہو جائے گی۔ کیس ثابت نہیں ہو رہا، وکلاء کو اندر نہیں آنے دیا گیا، میڈیا کو نہیں آنے دیا گیا، پھر بالآخر دروازے جو ہے وہ ان کو زبردستی اندر آنا پڑا، پولیس سے تصادم ہوتا ہوتا رہ گیا۔ تو ایک سچ کی خاطر جو اس نے سوال اٹھائے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جا رہے ہیں، غداری کے الزامات، جو ادارے ہیں ان کو اسکینڈلائز کرنے کے الزام، مدعی حاضر نہیں ہوتے، وہ غائب ہوتے ہیں، اور سرکاری وکلاء بیچاروں کو جواب نہیں ملتا، اور پھر بھی نہیں ہوتا۔ حامد میر کے جو کرتوت ہیں وہ بھی آج جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو اب لاہور کے اندر کل ان کو پیش کیا جانا ہے، اور یہ ایک زبردست بات ہے کہ آج کی سماعت کے اندر عمران ریاض کی سرخ رو ہوئے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے مخالف جو ہے وہ سارا چونکہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، بات چیت کوئی نہیں ہے، صحافیوں کے بے شرم طبقہ خاموش ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کامیابی ہوگی بالآخر۔ اور جو ان کا چہرے پر تاثرات تھے، ظاہر ہے اس کے باوجود وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جہاں بھی یہ لے کر جائیں گے ہماری پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہر جگہ سے ریلیف لیں گے۔ اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ جو بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، وہاں پر چھٹیاں ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، شاید اس پر بھی ان کی ٹیم غور کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔